اہل بیت اور حضور کی آل کے ساتھ اور حضور کے رشتہ داروں کے ساتھ حضور کے صحابہ کا انداز سلوک یہ تھا کہ وہ ان سے محبتیں بانٹتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ جلوہ فراز تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے عمر میں، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے میرے نانا کے ممبر سے اترو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر کو چھوڑا اور نیچے اتر گئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ نے کس لیے مجھے اس ممبر سے اتارا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے میرے نانے کا ممبر ہے؟ آپ نے آنکھیں جھکا لیں، گردن جھکا لی، کہا ہاں بے شک یہ آپ کے نانے کا ممبر ہے، ہم تو آپ کے بھی غلام ہیں، آپ کے نانا کے بھی غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کو یہ جملے کہے۔ جب یہ جملے کہہ دیے تو اس کی تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسین نے آپ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور جا کے ممبر پہ بٹھایا، کہا اے عمر پہلے تم خود بیٹھے تھے تو میں نے تمہیں اتار دیا، آج محمد عربی کا نواسہ تمہیں بٹھا رہا ہے، جب تک تمہاری رگوں میں خون چلتا ہے، تمہاری سانسیں موجود ہیں، کوئی ظالم بھی آپ کو اس ممبر سے اتارنے نہ پائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال 6 ماہ دور خلافت کے گزارے۔ اس دور خلافت میں آپ ممبر پہ جلوہ فراز ہوتے، لوگ آپ کے خطبات کو سنتے، آپ امام حسن امام حسین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عقیدت اور محبت کے والہانہ انداز کو ہمہ وقت شامل حال رکھتے، کوئی بھی تحفہ آتا سب سے پہلے ان کی بارگاہ میں بھیجتے۔ اور انداز زندگی دیکھیے گا، انداز زندگی آپ کی زوجہ محترمہ نے ملکہ روم کے ہاں کچھ عطر خریدا 1 دینار کا اور مختلف برتنوں میں ڈال کے تحفے کے طور پہ بھیج دیا۔ جب تحفے کے طور پہ ملکہ روم کو وہ عطر بھیجا تو اس نے برتن خالی نہ بھیجے، اس نے برتنوں کے اندر ہیرے اور جواہرات ڈال کے بھر کے بھیج دیے۔ جب وہ آئے قاصد نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کو پیش کیا تو انہوں نے ان ساروں کو انڈیل دیا ایک چارپائی پہ۔ جب انڈیلا اور ایک کپڑا بچھا ہوا تھا اس پہ جب بچھائے نا، اوپر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ آپ نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میں نے ملکہ روم کو کچھ عطر بھیجا تھا تو انہوں نے اس کے عوض یہ اتنے تحائف مجھے بھیجے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے، فرمایا ایک دینار جو تو نے خرچ کیا تھا اس میں سے وہ اپنا نکالو، باقی سارے کا سارا بیت المال اور غریبوں میں تقسیم۔ کہا اس میں سے 1 روپیہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔